ماہ ذی الحج کا مبارک عشرہ جاری اور ساری ہے۔ یہ پہلا عشرہ اتنی برکتوں والا ہوتا ہے کہ اس کے ایک عمل کرنے سے، یعنی ایک بار کو اس میں مبارک پڑھنے سے جیسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے یا ودودو پڑھا تو اس کو عام دنوں پر پڑھتا ہے تو 10 بار اس کو نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح جب عشرہ ذو الحج میں، یعنی جو پہلا عشرہ ہے، اب جو ماہ ذو الحج کا آج پہلا عشرہ جو اس کا 4 تاریخ ہے، 5 6 7 8، اس کو جو بندہ عید تک پڑھ لیتا ہے کسی بھی دن، اس کی برکت اس کو اتنی زیادہ ملتی ہے۔ ویسے تو پورے ماہ ذی الحج کے مہینے میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پہلے عشرے کا خاص عمل سمجھیں۔ ویسے تو اس میں اس عمل کی اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ اس عمل کو جب بھی کیا جائے اس کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن جب اس کو ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں کیا جاتا ہے نا، یا ودودو کے اس عمل کو، تو اس بندے کو پھر زندگی بھر کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی، کیونکہ یہ یا ودودو کا اتنا آسان اور اتنا طاقتور عمل ہے نا، جس نے بھی کیا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، کیونکہ ایک بار پڑھنے سے 7 یا 10 یا 70 نیکیاں نہیں ملتی، بلکہ ایک بار پڑھنے سے 700 نیکیوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس عشرے کے اندر اس خاص عمل کو پڑھیں گے۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک ہے یا عزیز، جس کا مطلب ہوتا ہے غلبے والے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے یا ودود۔ تو یہ دو اسماء مبارکہ جو ہے نا، یہ بڑے کمال کے ہیں۔ یہ یا عزیزو جو ہے یہ بھی ہمیشہ محبت کے لیے پڑھا گیا ہے، یا ودودو کو بھی اکثر محبت کے لیے پڑھا گیا ہے۔ یا عزیزو کو تو غلبے کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا، اگر کسی کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہو تو غلبہ وہ آپ شوہر کے اوپر بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا شوہر بیوی کے اوپر بھی کر سکتا ہے، یا آپ جس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے ہمیشہ۔ لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کے لیے جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے اس عمل کا طریقہ۔ جس نے اس عمل کو اس کے طریقے کے مطابق پڑھ لیا وہ بندہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی جگہ ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ عزت والی ذات ہے یہ میرے رب کی ذات ہے، سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے میں کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اب یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کمزور بندوں کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کا ذکر کر کے اپنے تمام مسائل کو حل کروا سکیں۔ تو جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو عرض کروں گا۔ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ ان اسماء کا ورد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ کوشش کریں ماہ ذی الحج کے عشرے میں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اور اگر پانی پہ دم کر کے ممکن ہو گھر کے اندر، یہ عمل میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یعنی گھر کے اندر مختلف افراد ہیں، مختلف افراد کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ کسی خاص شخص سے آپ اپنی کو بات منوانا چاہ رہے ہیں، پانی کے اوپر دم کر کے پلا سکتے ہیں، وہ بھی تصور میں بھی اگر دم کر دیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک ایسا محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے بہن بھائیوں اور ماں باپ اور سب گھر والوں کے درمیان ہے کہ گھر کے تمام معاملات درست چل پڑتے ہیں، جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ورد اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ یا ودودو کا ورد اگر سارے مسائل اجاگر ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مائل کرنا چاہتا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں کوشش تو کریں یہ درود پاک پڑھیں، اگر کسی کو بد نصیب کو یہ نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کرنی ہے، سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ نے ذکر کرنا، یا اللہ میرے گھر میں مسائل ہے اس کو حل فرما، یا اللہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے خفائے، ہماری جو ہے وہ آپس کے اندر جو نفرت ہے اس کو مٹا دے۔ لیکن یہ جائز رشتہ ہو، بہن بھائی کا جیسے رشتہ ہوتا ہے، جو حلال رشتے ہیں نا ان کے لیے اگر خواہ مخواہ کو بندہ کسی عورت کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو اس صورت میں اس کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا، اور اس لیے
جائز رشتے کے لیے جب بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے ہمیشہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی بڑی پرسکون ہو جائے گی، زندگی سے غم ختم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے درمیان محبت کے ترازو، محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے دوستو اگر محبت نہ ہو تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اگر محبت ہو تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، جیسے کہ میں نے کہا اگر گھر کے اندر تمام معاملات بگڑے ہوئے، لڑائی جھگڑے ہیں آپ کے ماں باپ کے درمیان، یا ماں باپ سے کوئی بات جائز منوانا چاہ رہے ہیں، اور یا کوئی بھائی سے بہن سے اس طرح کے لڑائی جھگڑے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے عمل کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے پانی کی گلاس کے اوپر دم کر کے اگر اس کو دے دیا، سب گھر والوں نے پی لیا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن کے عمل سے سارے مسائل حل۔ بار بار عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عام دنوں میں کریں گے تو پھر 21 دن کریں گے، لیکن ماہ ذوالحج کے اس عشرے میں کریں گے تو ایک بار کرنا ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ایک بار پڑھنا یہ 700 گنا پڑھنے کے برابر ثواب ہے، کیونکہ ماہ ذوالحج کا یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ماہ ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا اتنا پسند ہے کہ باقی کسی دن میں ذکر کرنا اتنا پسند نہیں ہے، یعنی اس کو اپنا نام لینا اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جس نے ماہ ذوالحج کے اس عشرے میں اللہ کی عبادت کی، اس دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے عشرہ ذوالحج کے یعنی کہ رات میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے جو رات افضل ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کتنے لوگ خوش نصیب ہوں گے جو اس ماہ مبارکہ میں، دیکھیں یہ ہر سال ماہ ذوالحج کے مقدس مہینے میں یہ مبارک دن تشریف لاتا ہے، اپنا فیضان تقسیم کر کے 11 ماہ کے لیے تشریف لے جاتا ہے، مگر بہت ساری خواتین ان 10 دنوں کو غفلت میں گزار دیتی ہیں۔ تو دوستو ان اسماء مبارکہ کو آپ نے دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ یوں پڑھیں گے پہلے یا عزیزو، پھر پڑھیں گے پہلے پڑھیں گے یا ودودو، پھر پڑھیں گے یا عزیزو، یعنی کہ پہلے یا ودودو یعنی اے محبت کرنے والے، یعنی کہ اے محبت والے، اے غلبے والے۔ محبت میں انشاءاللہ پھر غلبہ مل جاتا ہے جب ان کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے۔ بعض لوگ پہلے یا عزیز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے یا ودودو یا عزیزو پڑھنا ہے، ان دونوں کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ پھر تعداد میں عرض کر دیتا ہوں، یعنی کہ یوں پڑھیں گے یا ودودو یا عزیزو 1 مرتبہ، یا ودودو یا عزیزو 2 مرتبہ، یا ودودو یا عزیزو 3 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ۔ لیکن تصور میں اپنا مقصد رکھنا ضروری ہے، بغیر مقصد کے، بغیر نیت کے کوئی بھی عمل کام نہیں آتا۔ نماز پڑھیں بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، روزہ رکھیں بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا، ذکر کریں بغیر، یعنی کہ حج کے لیے جائیں بغیر نیت کے، حج کے لیے بھی چلے جائیں تو حج نہیں ہوتا۔ اس لیے نیت بہت ضروری ہوتی ہے، نیت کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں، نیت کے ساتھ ہی بات بنتی ہے، تو نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ غلبہ ملے گا۔ دیکھیں یا عزیز کا مطلب یہ ہے غلبے والے، تو سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے یہ اس کی صفت مبارک ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ ذات جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو، جس کا حصول ناممکن ہو، عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن ہی نہ ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے اس کو عزیز کہتے ہیں۔ تو ان اسماء مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ پھر جیسے میں نے کہا اگر پانی وغیرہ کے اوپر نہیں دم کرنا، بندہ دور ہے وہاں پلا نہیں سکتے، پھر صرف اتنا آپ نے کرنا ہے کہ تصور میں تصور اسی کا رکھنا ہے اور آخر میں دعا کر دینی ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے مجھے زندگی کے ہر میدان میں غلبہ ملے، ہر میدان میں مجھے فتح ملے، کامیابی ملے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام راہیں کھول دے گا۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ غلبہ تو ملنے کے ساتھ ساتھ تم ہر ایک کے دل عزیز بھی بن جاؤ گے، ہر کوئی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، لوگوں کے دلوں سے تمہاری نفرتیں ختم ہوتی جائیں گی، اور باعزت زندگی بسر کرنے کا سب سے بڑا یہ بہترین عمل ہے۔ اس کو کریں اور ان اسماء مبارکہ کو صرف 100 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔